بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور ترکیب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور 69 یعنی 60 9 69 اور 70 جی انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے ہم۔ آپ نے سماعت کرنی ہے، سمجھنا ہے، لیکن گفتگو بولنا نہیں آپ نے۔ آپ کی آواز، ہمارے ایک دوست ہیں محترم انیس قریشی صاحب، وہ کہتے ہیں آپ کے طالب علم بولتے ہیں، تو یہ میں سبق ان کی خاطر پڑھا رہا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں نظام ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنا نظام فی الحال نہیں ہے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ فی الحال ہم اسی وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ ترکیب کرنے لگے ہیں، اس میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے۔ یبین یہ مضارع کا صیغہ ہے، بظاہر اس کو جزم دینے والا کوئی نہیں، لیکن بڑا مشہور قاعدہ ہے، امر کے جواب میں مضارع آئے تو مجزوم ہوتا ہے۔ یہ امر ہے، یہ مضارع ہے، اس لیے مجزوم۔ ہم نے کئی سبقوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ امر کے جواب میں مضارع مجزوم کیوں ہوتا ہے۔ امر کے بعد شرط مقدر ہوتی ہے اور یہ اس کی جزا ہوتی ہے، اس لیے یہ مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ بقرۃن یہ والا لفظ ابھی ترکیب میں نے کرنی ہے۔ بقرۃن یہ انا کی خبر ہے، لیکن صفراء نکرہ ہے، بقرۃ نکرہ، یہ صفراء بقرۃن کی صفت ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ صفراء پہ تنوین نہیں آئی، یہاں الف ممدودہ ہے جو اکیلا ہی سبب دو کے قائم کا۔ فاقعٌ اس کے اوپر بھی رفع آیا، لیکن یہ رفع اس لیے ہے کہ یہ بھی صفت ہے بقرۃن کی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے بقرۃن تو مؤنث تھا، صفراء صفت مؤنث ہے، فاقعٌ مذکر ہے، جواب ذرا دھیان نہ سننا۔ فاقعٌ بقرۃن کی صفت بہا لی متعلقی ہی ہے، ٹائم تھوڑا تو ہم بولنا گھٹ ہے، اور صفت بہا لی متعلقی موصوف کے مطابق ہوتی ہے صرف دو چیزوں میں، اعراب میں اور معرفہ نکرہ میں۔ رفع ہے، رفع ہے، نکرہ ہے، نکرہ ہے۔ آگے مذکر مؤنث میں واحد تثنیہ جمع میں اس کے فاعل کا لحاظ ہوتا ہے، اس کا فاعل ہے لون، وہ مذکر ہے، اس لیے فاقعٌ مذکر ہے، شوق ہے نہیں۔ تسر الناظرین یہ فعل اندر فاعل، یہ مفعول بھی، یہ مل ملا کر یہ بھی بقرہ کی صفت ہے۔ اب میں ترکیب کرنے لگا ہوں، آپ نے نہیں بولنا۔ قالوا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، ادعو امر کا صیغہ، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، لنا ادعو کے متعلق جار مجرور مل کر، ربا پہ زبر آئی ہے، یہ ادعو کا مفعول بھی ہے، کیونکہ فعل کا فاعل آ گیا، آگے جو اسم ہے اکثر مفعول بھی بنے گا۔ مضاف مضاف الیہ، ضمیر آگے مجرور متصل ہے، اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ادعو کا، ادعو اپنے فاعل، اپنے متعلق، اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ، فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یبین فعل، اس کے اندر
ہوا ضمیر اس کا فاعل، ما لونہا، یہ ما استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ کے بعد معرفہ آئے تو دو ترکیبیں، نمبر ایک ما استفہامیہ مبتدا، نمبر دو بعد والا مبتدا اور یہ خبر، نمبر ایک ما مبتدا بعد والا خبر، نمبر دو یہ ما خبر بعد والا خبر، یہ خبر ما لونہا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، نمبر دو ما مبتدا یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر مفعول بھی یبین کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں کا جملہ فعلیہ خبریہ، اگر ہم شرط نکالیں گے تو پھر جزا لے تو عام ترکیب یہ کرتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ۔ قال فعل، ہوا فاعل، انا مشبہ بالفعل، ہو ضمیر انا کے ساتھ منصوب متصل اس کا اسم، انا کا اسم آیا ہے، دھیان نہ سننا میں کیا کہنے لگا ہوں، بیچ میں پنجابی میری مجبوری بول جاتا ہوں، کوئی نہیں سمجھ آئی، ٹائم تھوڑا ہے، یہ انا ہے، یہ ضمیر اس کا اسم ہے، دھیان سے سننا، یقول سے لے کے الناظرین تک یہ سارا انا کی خبر ہے، یقول فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، انا مشبہ بالفعل۔ اچھا پھر دھیان سے سننا، باقارہ سے لے کے ناظرین تک سارا اس انا کی خبر ہے، جی انا مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، آپ کم بولے، باقارۃن میں پہلے بتا چکا ہوں موصوف، صفراء صفت اول، فاقع صیغہ صفت، لونہا مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی، تسر فعل، ہی ضمیر فاعل، الناظرین مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثالث، تسر مضارع کا صیغہ ہے، سرّ یسر خوش کرنا، فاعل اندر ہے، الناظرین جمع مذکر سالم ہے، حالت نسبی یا ما قبل کسرہ، کم بولو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثالث، موصوف اپنی صفت اول صفت ثانی صفت ثالث سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر اس یقول کا مقولہ، یہ یقول اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر نا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر قال کا مقولہ، قال اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی اب ترجمہ، قالوا انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونہا وہ رب آپ کا بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو، ترجمہ کر رہا ہوں، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بے شک وہ گائے، بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین وہ پیلی گائے ہو جس کا رنگ گہرا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ جی ترجمہ سمجھ آیا ہے؟ آگے جا رہا ہوں،
یہ میں دو آیتیں وہ جو میں نے بتایا نا نام، ہمارے دوست ہیں انیس قریشی صاحب، وہ ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ان کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں استاد جی علامہ صاحب زیادہ پڑھا کریں، تو میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا سب پڑھانے کا، تو انہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دو آیتیں پڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بالکل ترکیب وہ جو پہلے کر دی۔ قالوا ادع لنا ربک ترکیب ہو گئی، یبین لنا ما ہی، یہ ما استفہامیہ ہی مبتدا، ہی مبتدا ما خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر مفعول بھی، یہ فعل اپنے فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، یہ الگ کے ساتھ یہ کرنے لگا ہوں۔ انا مشبہ بالفعل، البقرہ اس کا اسم، تشابہ یا تشابہ تشابہن فہو متشابہ، یہ باب تفاعل، واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے اور ہفت اقسام سے صحیح ہے، وہ یہ بھی ہے سوچو ڈیر کہ صحیح دسے کہ غلط، صحیح دسے ہے تشابہ فعل واحد مذکر غائب صحیح کا صیغہ باب تفاعل، اس کے اندر دیکھیے اس کے اندر تشابہ کے اندر ہوا ضمیر، علینا اس کے متعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر اس کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آگے دھیان سے سننا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وہ استینافیہ، آپ کم بولے، وہ انیس قریشی صاحب یہ بھی کہتے ہیں اور کئی بندے بھی کہتے ہیں استاد جی آپ کے اسٹوڈنٹ بولتے پڑھا ہے، انہوں نے پتا نا استادوں ان کو عادت ڈال دیتے پہلے اس لیے بولتے، تھوڑی سمجھ آئی؟ انا مشبہ بالفعل اصل میں تھا نا، ایک نون حذف ہو گیا، یہ انا کا اسم، بھائی قرآن پاک میں دونوں طرح آتا ہے، انا نا بھی آتا ہے انا بھی آتا ہے، کبھی کبھی ایک نون حذف ہو جاتا ہے، 8واں سپارہ ولو اننا، ایک نون کبھی حذف ہو جاتا ہے، تو اصل میں کیا ہے نا ضمیر، انا مشبہ بالفعل نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ تو شوق ہو وے تو میں خبر بتانے لگا ہوں، لا محتدون، یاد رکھیں قرآن کی ترکیب سب سے مشکل ہے، شرح مید کی آسان ہے جی، تھی ہو لا محتدون میں لام مفتوحہ برائے تاکید حروف غیر عاملہ کی قسم، کوئی عمل نہیں کر رہا، لا محتدون میں لام یہ تھی ہو، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دھیان سے سننا اگلا قاعدہ، محتدون یہ مرفوع ہے، بچہ ہو نا بچہ، وہ کہتے استاد جی محتدون یہ تو منصوب ہے، تو ہم اسے کہیں گے اس میں متمکن کی 16 قسمیں یاد کرو، پھر پتہ چلے گا مرفوع ہے کہ منصوب ہے۔ 10ویں قسم کا نام جمع مذکر سالم، جمع یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی پہچان یہ ہے کسی اسم کے آخر میں واو ما قبل ضمہ نون مفتوحہ محتدون، یا ما قبل کسرہ نون مفتوحہ محتدین، ضالین ضالون، داربین داربون، انہوں نے جمع مذکر سالم، اور جب واو ما قبل ضمہ ہوگا تو پکی بات ہے وہ مرفوع ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں محتدون مرفوع ہے، مرفوع صرف اس کو کیا کہتے جس کے اوپر پیش آئے، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، حالت رفیع ہے۔ اگلی دھیان سے سننا، محتدون جو صیغہ صفت ہوتا ہے اس کا فاعل تثنیہ جمع کا ہمیشہ اندر، شوق ہے نہیں تثنیہ، چپ، داربان کا فاعل اندر، ہما بولنا نہیں، داربون کا ہوم اندر، ہو گئے نا، محتدون کا اندر ہوم نہیں، نحنو، کیونکہ قاعدہ ہے جب ضمیر پہلے آ گئی ہے تو اندر وہی ہوگی جو پہلے آئی ہے، اب اس کے اندر اس کا فاعل نحنو ہے، نحنو کیا ہے؟ نحنو ہے، بولو تو صحیح، اس کا فاعل نحنو ہے، یہ اپنے فاعل نحنو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، آگے ذرا دھیان سے سننا،
یہ تھا مبتدا، یعنی انا کے ساتھ مبتدا، یہ خبر درمیان میں ہے شرط۔ اگر آپ کو میرا قاعدہ یاد ہو، جب شرط جزا جیسے جملے کے درمیان میں آئے تو جزا محذوف ہوتی ہے، جیسے قسم جواب قسم جیسے جملے کے درمیان میں تو جواب قسم محذوف ہوتا ہے۔ یہ شرط ہے، پڑھنے لگا ہوں، ان حرف شرط، شاء فعل، اس میں جلال شی فاعل، فعل فاعل، جملہ فعل لیا ہو کر شرط، تو جزا کدھر ہے؟ حذف۔ کیوں؟ شرط آ گئی جزا جملے کے درمیان۔ کچھ لوگ، کچھ ناوی کہتے ہیں یہ جزا ہے، میں ان کی بات لیتا ہوں جو کہتے ہیں جزا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے نحویر میں پڑھا اگر جزا جملہ اسمیہ ہو فا لانا واجب ہے، اگر یہ جزا ہے تو فا کیوں نہیں آئی؟ یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے جزا نہیں، جزا جیسا، جیسے میں اور خود شے میں فرق ہوتا ہے، یہی تو فرق ہے۔ اگر یہ جزا ہوتی فا ہوتی، جزا نہیں ہے اس لیے فا نہیں ہے۔ جی کو سمجھ بھی آئی؟ اور ہم ترکیب کرتے ہو یوں کہتے ہیں انا کا اسم، یہ خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل جزا، اور یہ شرط مثل جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہوا۔ ترجمہ کرنے لگا قالو، پھر انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ ہن ترجمہ دھیان نہ سننا، یبین لنا ما ہی، صاف بیان کر دے گائے کیسی ہو۔ ہر جگہ ترجمہ یہ نہیں کیا بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو، اب ماہیا وہ گائے کیسی ہو، اللہ صاف بیان کر دے، اللہ صاف بیان کر دے۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو، دعا کیجئے، لنا ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو۔ آگے خود بتاتے کیوں، اے ہوں دعا اے کر دو، صاف اللہ بیان کر دے گائے کیسی ہو۔ کیوں؟ اندر ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے میں ہم کو شبہ پڑا، باماورا، گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، خلط ملط ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چاہ رہا کیسی ہو۔ کون سمجھ آئی؟ ان البقرہ، بے شک گائے، متشابہ ہو، مشتبہ ہو گئی علینا، ہمارے اوپر، اعلیٰ سرکار نے با محاورہ کہ ہمیں گائے کے بارے میں شبہ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، دھیان سنی، اور ہم ہدایت پا جائیں گے، راہ پا جائیں گے اگر اللہ نے چاہا، اور بے شک ہم راہ پا جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ الحمدللہ۔